ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ بند ہو گئے۔ یہ کیمرہ مسعود بھائی، یہ والا کیمرہ کیسے آئے گا؟ یہ وائٹ بورڈ والا کیمرہ۔ کل کے سبق میں ہم نے اصحاب الفروض کے حوالہ سے چند ایک چیزیں پڑھی تھی۔ بس ٹھیک ہو گیا، چل گیا۔ کہ ورثاء کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، اور اس میں ہم نے بنیاد بنایا تھا اسباب الارث کو، کہ بعض ورثاء وہ وراثت لیتے ہیں نسب کی وجہ سے، بعض ورثاء وہ وراثت لیتے ہیں سبب یعنی نکاح کی وجہ سے، اور بعض ورثاء وہ ولا کے ساتھ جو ہے وارث بنتے ہیں۔ پھر ان کی آگے ہم نے سمجھنے کے لیے مزید یہ قسمیں بنائی کہ نسب کے اعتبار سے کچھ اصحاب الفروض ہیں اور کچھ اسبا ہیں۔ اصحاب الفروض یہ کل 12 ہیں،
ان میں سے 10 اصحاب الفروض وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے ورثاء بنتے ہیں، اور 2 صاحب فرض جو سبب نکاح کی وجہ سے اصحاب الفروض میں شامل ہوتے ہیں. اس کو ہاں بس نہیں کوئی ہاں. تو اصحاب الفروض کی ہم نے بحث کل اچھے طریقے سے کوشش کی تھی سمجھنے کی کہ کل اصحاب الفروض 12 ہیں، ان میں سے 10 نسب کی وجہ سے اور 2 سبب نکاح کی وجہ سے وارث بنتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں جو اصحاب الفروض قرار پاتے ہیں. اس کے بعد اسبات کی بحث ہے، تو کل اسبا 4 ہیں. اسبا ہم نے بتایا تھا یہ آصب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، گھیرنا. تو یہ باقی جو مال ہوتا ہے اصحاب الفروض سے، سارا وہ مال سمیٹ لیتا ہے. اگر صاحب فرض موجود ہوں تو ان کو دینے کے بعد جتنا مال بچے گا وہ سارا اسبا کو چلا جائے گا، اور اگر صاحب فرض کوئی نہیں ہے تو اسبا 1 یا 2 3 جتنے بھی اسبا ہوں وہ سارے کا سارا مال بذات خود سمیٹ لیں گے. تو اسبا کی 2 قسمیں ہیں، اسبا نسبی اور اسبا سببی. اسبا سببی سے مراد وہ اسبا ہے جو نسبت ولا کی وجہ سے مالک جو ہے وہ کسی غلام کا جس کو اس نے آزاد کیا ہے اس کا وارث بن جائے گا. اور اسبا نسبی کی پھر 3 قسمیں ہیں. اسبا بن نفس، اسبا بالغیر اور اسبا مع الغیر. یہ 3 قسمیں ہیں اسبات کی اور اسبا سببی. تو اس لحاظ سے اسبا کی 4 قسمیں ہو گئی، 1 2 3 اور 4، یعنی کل اسبات یہ 4 ہیں. اسبا بن نفس وہ اسبات ہیں جو بذات خود اسبا ہیں، اور یہ ترتیب کے ساتھ یاد رکھنے ضروری ہیں، کیونکہ قریب والے اسبا کے ہوتے ہوئے بعید والا اسبا جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے اسبا بن نفس کی 4 قسمیں ہیں. بنوت، ابوت، اخوت، اموت. بیٹا، باپ، بھائی، چچا. اس کی وضاحت کل میں نے کر دی تھی کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے اگلے 3 اسبا نہیں بن سکتے. اگر بیٹا نہیں تو باپ اسبا ہے، پھر بھی بھائی اور چچا کو کچھ نہیں ملے گا.
اور اگر بھائی ہے اور چچا ہے، باپ نہیں ہے، تو بھائی وارث ہوگا باقی مال کا، اور چچا کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر میت نے اپنے مؤنث ورثاء چھوڑے ہیں اور مذکر میں سے اس کے نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، تو میت کا جو چچا ہے وہ اسبہ وارث بن جائے گا، جو باقی مال ہے وہ سارا چچا لے جائے گا۔ اسبہ بالغیر سے مراد وہ اسبات ہیں جن کے حصے شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دیے ہیں، لیکن مذکر اسبہ کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ اسی درجے میں مذکر جو ہیں ورثاء آ جائیں تو آپس میں یہ بالغیر یعنی غیر جو اس کے پیچھے تھا اس کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے یہ اسبہ بن گئے ہیں۔ اور یہ ہم نے بتایا تھا جس طرح اسبہ بالنفس 4 ہیں، اسی طرح اسبہ بالغیر بھی 4 ہیں۔ بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور اللاتی بہن یعنی پدری بہن، یہ 4 جو ہیں عورتیں مؤنث، ان کے جب بھائی آ جائیں گے ساتھ میں، یعنی میت کا بیٹا، میت کا حقیقی بھائی، میت کا اللاتی بھائی، اور اسی طرح میت کا پوتا اور پوتی اکٹھے آ جائیں تو اس وقت یہ چاروں مؤنث جو ہیں وہ اسبہ بالغیر بن جائیں گے۔ اسبہ مع الغیر، اس کی تھوڑی سی وضاحت کل کم ہوئی تھی، تو اس سے مراد وہ اسبات ہیں جو خود دونوں طرفہ ہے مؤنث، یعنی 2 وارث میت چھوڑ کر گئی ہے اور دونوں ہی مؤنث ہیں، لیکن ایک کی وجہ سے دوسری جو ہے وہ اسبہ بن جاتی ہے، دونوں کا الگ الگ شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے، اور یہ اسبہ مع الغیر جو ہے یہ بہن بنتی ہے، یعنی یہ 2 ہیں، حقیقی بہن یا اللاتی بہن۔ یہ اسبہ مع الغیر کب بنتی ہے؟ جب میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو اور ساتھ میں مذکر وارث کوئی نہیں ہے اور میت کی حقیقی بہن یا اللاتی بہن موجود ہے، تو اس وقت یہ اسبہ مع الغیر یعنی یہ 2 ہو گئے۔ تو اب اگر ہم بالتفصیل سارے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کل اصحاب الفروض 12 ہیں، اور کل عصبات اسبہ بالنفس 4، اسبہ بالغیر 4، اسبہ مع الغیر 2، اور اسبہ سبب بھی یہ 8، 2، 10 اور 11، یہ ٹوٹل 11 ہیں جو اسبات کی صورت میں وراثت کو حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال یعنی یہ تفصیل آپ لکھ لیں، انشاءاللہ جیسے جب ہم ورثاء کے حصے تقسیم کریں گے تو اس میں اس کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی۔ اس کے بعد ہیں حصے، یہ تو کل کا سبق تھا، آج کا ہمارا سبق ہے ورثاء کے حصے، حصص۔ شریعت اسلامیہ نے 12 افراد کے حصے مقرر کیے ہیں جن کو ہم اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ تو یہ جو فرض یعنی مقرر کیا ہوا حصہ، اسبہ کی کتنی اقسام ہے؟ جی ایک منٹ، مجھے فیس بک کا جی اسبہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اسبہ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، سببی اور نسبی، جو بھی ہم نے ذکر کی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، پھر جو نسبی ہے اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، بالنفس، بالغیر، مع الغیر۔ اسبہ بالنفس، اسبہ بالغیر اور اسبہ
مع الغیر، اسبا بن نفس جو بذات خود اسبا ہیں، کسی کی وجہ سے اسبا نہیں بنے. اسبا بالغیر وہ اسبا ہیں جو خود تو ان کے شریعت اسلامیہ نے حصے مقرر کیے تھے، لیکن اپنے درجے کے مذکروں کے ساتھ مل کر وہ شریعت اسلامیہ میں اسبا بن گئے. جیسے بیٹی ہے، اسی طرح پوتی ہے، بہن ہے، کہ یہ اپنے جہت کے اور اپنے برابر میں آنے والے مذکر کے ساتھ مل کر یہ اسبا بن جاتی ہے. اسبا مع الغیر یعنی دو عورتیں ہی یہ آپس میں جو ہے میت کے لیے اسبا بن جاتی ہیں. اسبا کا کیا مطلب ہے؟ یہ کل کا سبق ہے. اسبا کا مطلب لغوی معنی ہے لپیٹنا، گھیرنا، کسی چیز کو باندھنا، سمیٹنا. یہ سارے اسبا کے معنی ہیں، کیونکہ جو اسبا جو ہے یہ میت کا سارا مال سمیٹتا ہے، تو اس کو باندھ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، اس لیے اس کو اسبا کہتے ہیں. جی تو یہ اصحاب الفروز کو، کیونکہ اسبا کو تو ماں باقی جو مال ہے وہی ملنا ہے. لکھا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. جی ابھی میں دیکھتا ہوں، ابھی انشاءاللہ آئے گا. اگر نہ آیا تو پھر بتائیں، ابھی لکھتے ہیں انشاءاللہ. تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 آیات کریمہ میں وراثت کے جو مسائل، احکام اور حصے اور لینے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اور ان میں جو حصص ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیات سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر، جسے رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم کہا جاتا ہے، اس اسبا مع بالغیر نہیں، اسبا مع الغیر ہے یا اسبا بالغیر ہے، یہ 2 اکٹھے کر رہا ہے جو اب پوچھ رہا ہے نا، اسبا مع بالغیر. تو اسبا مع الغیر یا اسبا بالغیر. اسبا بالغیر ایسا مؤنث وارث جو اپنے رتبے کے مذکر سے مل کر اسبا بن جائے، اور اسبا مع الغیر جو ہے وہ ایسا اسبا جو ایک مؤنث دوسرے مؤنث کی وجہ سے اسبا بن جائے، اور وہ بنتی ہے صرف اور صرف حقیقی بہن اور اللاتی بہن. جب میت کی حقیقی بہن اور حقیقی بیٹی موجود ہو تو اس وقت بیٹی صاحب فرض ہو کر اپنا حصہ لے گی، اور حقیقی بہن جو ہے وہ بھائی کی جگہ اسبا بن جائے گی. جی اب یہ جو اصحاب الفروض ہیں ان کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 10-11 میں ذکر کر دیے ہیں، جسے رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم کہا جاتا ہے. تو قرآن حکیم میں صاحب فرض کے کل 6 حصے ہیں. ان 6 حصوں کو آپ نے 2 ٹیبلوں کے اندر حصص 2 قسموں میں ہم نے ان کو رکھ لینا ہے. نمبر 1 نصف، ربع، سمن. نصف کو 1/2، ربع کو 1/4 اور سمن کو 1/8 کہتے ہیں. یعنی عربی میں ہم لکھیں گے نصف، ربع، سمن. اس کا مطلب کیا ہے کہ کل نصف کا مطلب کہ کل مال کے 2 حصے کر کے 1 دینا ہے. ربع کا مطلب کل مال کے 4 حصے کر کے 1 دینا ہے. سمن کا مطلب ہوتا ہے کل مال کے 8 حصے کر کے 1 یہ جو صاحب فرض ہے اس کو دینا ہے. اس کا ہم اگر اردو میں جائیں تو اس کا معنی نصف کا معنی ہوتا ہے آدھا وراثت کے اعتبار سے. نصف کا معنی ہے آدھا. ربع کا مطلب ہے چوتھا حصہ، چوتھا حصہ جو ہے اس کو دے دیں. اور سمن کا مطلب ہے 8واں. نصف آدھا، ربع چوتھا اور سمن 8واں.
1/2, 1/4 اور 1/8 اس کو کہتے ہیں گروپ نمبر 1۔ یہ گروپ نمبر 1 ہے یا ٹیبل نمبر 1 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ گروپ نمبر 2 یا ٹیبل نمبر 2، اس میں ثلث، ثلثان اور سدس۔ ثلث، ثلثان، جی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ وراثت کا مسئلہ ایسا ہے جہاں جس کو اٹک رہا ہے وہاں پوچھنا بنتا ہے، اس کے بعد جو ہے آگے چلے جائیں گے تو وہ پچھلا سوال اس کے ذہن میں ہوگا۔ ہمارے پاس انشاءاللہ 20 دن ہیں، اللہ کے فضل سے ہم اس کو حل کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مت سمجھے میرے لیے اس میں انشاءاللہ نہیں پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اس میں انشاءاللہ میں کوفت محسوس نہیں کرتا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی نہیں جی۔ ثلث کا مطلب ہوتا ہے 1/3، ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں تیسرا حصہ، تیسرا۔ ثلثان کا مطلب ہوتا ہے 2/3، اردو میں کہا جاتا ہے 2/3، اور سدس کا مطلب ہوتا ہے 1/6، اردو میں کہا جاتا ہے چھٹا حصہ۔ ثلث، ثلثان، سدس، 1/3، 2/3، 1/6۔ 1/3 کا مطلب ہے کہ کل مال کے 3 حصے کر کے اس صاحب فرض کو 1 حصہ ہم دے دیں گے۔ ثلثان کا مطلب ہے کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے اس کو دے دیں گے۔ سدس کا مطلب ہے کل مال کے 6 حصے کر کے 1 حصہ جو ہے ہم ان کو دے دیں گے۔ جی تو یہ کل یعنی 6 حصے ہیں اصحاب الفروض کے لیے۔ شریعت اسلامیہ نے جو متعین کیے حصے وہ 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نصف کا 1/2 یعنی آدھا، کل مال کا آدھا حصہ۔ ربع چوتھا حصہ یعنی 1/4، کل مال کا چوتھا حصہ۔ ثمن 1/8 یعنی کل مال کا 8واں حصے کا یہ حقدار ہے۔ ثلث کا مطلب 1/3 یعنی تیسرے حصے کا حقدار ہے۔ ثلثان 2/3 یعنی 2/3 حصہ، 3 حصے کریں گے اور 2 جو ہیں وہ صاحب فرض کو دیے جائیں گے، 1 حصہ باقی بچے گا۔ اور سدس کا مطلب ہے چھٹا، یعنی کل مال کے 6 حصے کر کے جو صاحب فرض سدس کا حقدار ہے اس کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا۔ اس میں کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے میٹ پر یا فیس بک پر، جیسے بھی آپ کا کسی کا کوئی سوال ہے۔ اگر یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے تو کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الفروض کے لیے جو فرض کیے ہیں، حصے جو بیان کیے ہیں، وہ ٹوٹل 6 ہیں، وہ ٹوٹل 6 ہیں، اور یہ 6 کے 6 حصے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر سورۃ النساء کی 2 آیات 10 اور 11 میں ذکر کر دیے۔ وہ 6 حصے ہم نے 2 گروپوں میں کر دیے ہیں، کیونکہ وراثت میں آگے جا کر اس ٹیبل کی ہمیں پھر ضرورت پڑنی ہے، تو ابھی سے اس ٹیبل کو ہم نے مینشن کر لیا ہے۔ یہ ٹیبل 2 حصوں میں تقسیم ہے، گروپ نمبر 1 اور گروپ نمبر 2۔
ग्रुप नंबर 1 में निसफ रुबो सुमन आएगा। निसफ का मतलब आधा माल, यानी कुल माल के 2 हिस्से करेंगे। ये जो नीचे आ रहा है ना 4, 8, 2, 3, 3, 6, इसका मतलब है कुल माल के इतने हिस्से किए जाएं, कुल माल के इतने हिस्से किए जाएं। और फिर जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इन कुल के इतना हिस्सा जो है इसको दे दो। इन सब में एक एक हिस्सा देना है। सिर्फ सुलूसान में हमने जो कुल माल के 3 हिस्से किए हैं वो हमने उसको 2 देने हैं। मैं 1-2 मिसालें आपको दे देता हूं ताकि नस्बी असहाबुल फरूज कौन है। सबबी सिर्फ खामद और बीवी है, इसके अलावा जो 10 हैं वो नस्ब के एतबार से ही होते हैं, बाप, दादा और इसी तरह जो है बेटी, पोती, ये सारे नस्बी असहाबुल फरूज में शामिल होंगे। मिसाल के तौर पे एक वारिस है, उसको मिलना है सुदस। कोई एक वारिस है और वो सुदस का हकदार है, तो हम कुल माल के हम 6 हिस्से करेंगे। मिसाल 6 रुपए हैं तो हम इसको 1, 1, 1, 1, 1, ये 6 हिस्सों में हम इसको तकसीम कर लेंगे। 6/1 का मतलब है कि 1 इसको दे दो, 1 उठा के हमने इधर दिया और ये 5 हमारे पास पीछे बच गए, बस। ठीक है, तो अगर सुलूसान देना है, यही 6 हमारे पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 6, ये 6 हमारे पास हो गए टोटल। तो इसमें से हमने सुलूसान देना है। सुलूसान कह रहा है पहले इसके 3 हिस्से करो। जब हम इनको 3 हिस्सों में करेंगे तो हर एक हिस्से में 2-2 आ जाएंगे, ये हर एक हिस्से में 2-2 आ गए। ये इस कुल के माल के 6 हिस्सों में से हमने सुलूसान किसी को देना है, तो ये हमारे पास 6 के 3 हिस्से, यानी हर हिस्से में 2-2 आ गए। अब हम पूछते हैं कि इन 3 हिस्सों में से 1 देना है, तो 1 क्या आएगा, 2। ये 1 हिस्सा हमने दिया है, यानी 3 में से 1 देना है। ये कुल माल के 3 हिस्से किए और 3 में से 1 हिस्सा हमने दिया, वो 2 इसको मिल गया। अगर वो कहता है नहीं सुलूसान दे, यानी 2/3 दे, तो उसका तरीका क्या है कि इस कुल माल के हमने ये 3 हिस्से किए और 3 में से 2 हिस्से हमने दे दिए। ये 2 हिस्से, इसमें कितने आगे टोटल, 2 और 2 4, ये सुदस का सुलूसान निकल आया है। नहीं, असबात का कोई मुकर्रर नहीं है हिस्सा, नहीं 6 हिस्से ही नहीं करते। ये एक मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि ये 3/2 का क्या मतलब है, 3/1 का क्या मतलब है, 6/1 का क्या मतलब है, ये इस टेबल का मैं आपको समझा रहा हूं बस। कि कितने हिस्से कुल बनने हैं ये आगे है। पहले भी मैंने ये बात अर्ज की है कि आपने जितना हम काम कर रहे हैं सिर्फ वो, यानी अभी नहीं मैंने बताया कि हमने कुल माल के कुल हिस्से कितने करने हैं। ठीक है, कुल माल के 2 हिस्से भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। ये अगला सबक है, लेकिन मतलब अभी पूछ रहे हैं तो आपकी तसल्ली के लिए बस मैंने अर्ज कर दिया, ये सारे हिस्से बन सकते हैं। 3/1 में सिर्फ 3 हिस्से नहीं करेंगे, ये 3/1 में सिर्फ 3 हिस्से नहीं, ये मैं 6 के कर रहा हूं। 6 का छठा हिस्सा, 6 का जो है सुलूसान और 6 का सुलस, वो तो डायरेक्ट भी हो जाएंगे। यानी अगर हम करेंगे, ये सुदस से मैंने निकाला था, अगर आप सुलस से निकालेंगे यानी कुल माल के 3 रुपए हमारे पास हैं, तो फिर इसके 2 हिस्से 2 हो जाएंगे और 1/3 1 हो जाएगा। ये तो आसान सी चीज है जी। ये कैसे होने, ये बात की बात है। अभी आपको ये समझ आ गया कि साहिब फर्ज कि अल्लाह ताला ने जो हिस्से शरीयत में मुकर्रर किए हैं वो 6 हैं, 2 ग्रुपों के अंदर मौजूद हैं।
سلوسان، سلس کا مطلب ہوتا ہے 3، تو سلوسان جو ہے یہ 2/3 بنتا ہے، 2/6 نہیں۔ سلس آگے نا، سلس 3 کو کہتے ہیں، سلوسان کا مطلب ہے کہ کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے صاحب فرض کو دے دو۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ نسبی اصحاب الفروض، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ میرا جواب بھی دے دے۔ کیا جواب؟ سلوسان، اچھا آپ کا ہی جواب دیا مجیب الرحمان بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جی اس میں سے کوئی اور چیز سمجھنے والی ہے کسی کی تو وہ بتا دیں۔ جی الحمدللہ تقریباً میرا خیال یہ نوٹ کر لیے سب نے۔ حصص ان کو کہتے ہیں، حصص، حصے، فرضی حصہ، یہ سارے وراثت میں اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اصحاب الفروض کل پڑھ لیے تھے، ان کے حصص یہ آج ہم نے ذکر کیے۔ اب اگلا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اصحاب الفروض کو یہ حصے کس کو کون سا ملنا ہے؟ اصحاب الفروض کو، یعنی اصحاب الفروض کا بھی ہمیں پتہ چل گیا اور ان کے حصوں کا بھی پتہ چل گیا۔ نسبی اصحاب الفروض اور اصحاب الفروض میں کیا فرق ہے؟ اصحاب الفروض کل ہیں، وہ 12 ہیں۔ نسبی اصحاب الفروض اور سببی جو اصحاب الفروض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نسب کی واسطے، یعنی جو ہے اصل اور فرع کے اعتبار سے یہ اصحاب الفروض ہیں، یا کسی سبب کی وجہ سے یہ صاحب فرض بنا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ نکاح۔ نسب جو ہے اس کے ساتھ جو رشتہ دار دیگر ہیں وہ یعنی اصحاب الفروض قرار پائے ہیں۔ تو کل اصحاب الفروض 12، نسبی اصحاب الفروض 2 10 اور سببی اصحاب الفروض یہ 2 ہیں۔ اب ہم کل کے اور آج کے یہ مختصر سبق کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ان اصحاب الفروض میں سے ہر صاحب فرض کا کیا فرض ہے، یعنی کیا حصہ ہے۔ تو ہمارے ٹائم میں جتنے انشاءاللہ پڑھے گئے آج اتنے پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا اصحاب الفروض کی 2 قسمیں، یعنی آگے جنس کے اعتبار سے بنائی تھی، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث۔ تو سب سے پہلے ہم، کیونکہ مرد کم ہیں، ان کی کوشش کرتے ہیں ان کو حل کر لیا جائے۔ مردوں میں جو ہے وہ 4 اصحاب الفروض ہیں۔ نمبر 1 باپ، جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کا باپ زندہ ہوتا ہے، یہ پہلے لیکچر میں بھی میں نے بات ذکر کی تھی کہ یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بیوی اور بیٹے کی وراثت کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، جبکہ بیٹا کام کر رہا ہے، ملازمت پہ ہے، باپ کی دکان پر ہے، تو حق بنتا ہے اس کی جو ہے الگ سے سیلری لگائی جائے، جتنی وہ محنت کرتا ہے اس کو وہ صلہ دیا جائے۔ اگر باپ کی موجودگی میں وہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے، باپ حیات ہے، تو کم از کم اس کے جو بیٹے ہیں میت کے وہ بھی وارث بنے، اور اسی طرح میت کا باپ جو ہے وہ بھی وارث بنے گا۔ تو ہمارے ہاں بیٹے کی وراثت کا تصور ہی ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس کو یعنی چاہیے کہ ہم اس کا تصور پیدا کریں۔ کم از کم جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اس چیز کو لازمی رائج کریں کہ اس کا وظیفہ، اس کی تنخواہ، اس کے جو دیگر معاملات ہیں وہ سیپریٹ کرنے چاہیے۔ جب وہ کام کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ بڑا بھائی وہ محنت کرتا جاتا ہے باپ کی، یا تو پھر وہ ظلم یہ کرتا ہے کہ باپ کا حصہ بھی خود رکھ لیتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے محنت کر کے بنایا ہے، اور یا اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ باپ اس کو کھلی بلی کروا دیتا ہے کہ جی جائیں آپ، یہ سارا کچھ تو میرا تھا، آپ کا یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وہ محنت، سیلری، وہ سارا کچھ وراثت کے اندر باپ کی وراثت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو باپ کی وراثت کا مطلب کیا ہے کہ میت یہاں بیٹا یا بیٹی ہے، میت بیٹا یا بیٹی ہے، کیونکہ بیٹے کا بھی باپ ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی باپ ہوتا ہے۔
تو بیٹا اور بیٹی فوت ہو جائے تو اس بیٹا اور بیٹی کے باپ کو کیا ملے گا؟ تو باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے 3 حصے رکھے۔ نمبر 1، باپ کو سدس ملے گا۔ سدس کا مطلب ہم نے پڑھا ہے چھٹا حصہ یا 1/6۔ تو سب سے پہلے باپ کو سدس ملے گا۔ سدس کس وقت ملے گا؟ جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو، میت کی مذکر اولاد موجود ہو، یعنی بیٹا یا بیٹی کی، اس کے بیٹا اور بیٹی کی مذکر اولاد اس کے نیچے موجود ہے تو اس میت کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اسبا۔ باپ اسبا بن جائے گا جب میت کا بیٹا نہیں ہوگا۔ سدس کب ملے گا؟ جب میت کا بیٹا ہو تو اس وقت باپ کو صرف سدس ملے گا۔ اسبا یہ کب بنے گا؟ جب کلی طور پر اس کی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو اس وقت اس کو اسبا مل جائے گا۔ اور تیسری صورت ہے کہ یہ اسبا بھی ہوگا اور صاحب فرض بھی ہوگا۔ اسبا کیوں بنا ہے؟ کہ اس کا مذکر وارث نہیں ہے، یعنی میت کا بیٹا نہیں ہے، اور سدس ملے گا کہ اس کی اولاد ہے یعنی بیٹی ہے۔ اب آپ سمجھیں، باپ کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو میت فوت ہوئی ہے جس کا باپ وارث بن رہا ہے، اس میت نے اپنی بالکل کوئی اولاد چھوڑی نہیں، نہ مذکر اولاد نہ مؤنث، یعنی نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے، دونوں اولادوں میں سے کوئی اولاد میت کی زندہ نہیں ہے، تو اس وقت باپ جو ہے وہ اسبا بن جائے گا۔ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس وقت باپ جو ہے وہ اسبا بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے میت کی مؤنث اولاد، یعنی بیٹیاں موجود ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے اس کو، یعنی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو سدس ملے گا، اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسبا بن جائے گا، یعنی 2 صورتیں ایک وقت میں باپ کے لیے جمع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی شرط لگائی ہے۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، فرمایا پھر اس کا جو وارث ہے اس کا باپ بنے گا، تو بیٹا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اسبا، اور ہم نے پڑھا ہے اسبا میں بنوت ابوت، یعنی بنوت نہیں، جو رشتوں کی ترتیب بتاتے ہیں رشتوں کی ترتیب ویسے ہی رکھنی ہے جی، یہ یعنی میں ٹیبل بناؤں گا، آپ کو جیسے آسانی لگے ویسے کرتے جانا، کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی فرق آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ترتیب ہے نیچے اس کا آپ نے، یعنی یہ نیچے جو وضاحت ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کو سدس کب ملنا ہے۔ فقط سدس کا وارث باپ اس وقت ہوتا ہے جب میت کا بیٹا موجود ہو، جب میت کا بیٹا نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے بیٹی ہے یا نہیں، اگر بیٹی ہوگی تو پھر باپ کو سدس مع الاسبا مل جائے گا، یعنی سدس بھی ملے گا اور اسبا بھی ملے گا، اور اگر میت کا بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے تو پھر اس وقت یہ فقط اسبا بن جائے گا، اس وقت صاحب فرض نہیں ہوگا، اس وقت یہ اسبا بن جائے گا۔ تو یہ باپ کی 3 صورتیں ہیں، بیٹا، میت کا بیٹا ہو
تو باپ کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا. میت کا بیٹا نہیں فقط بیٹی ہے تو اس وقت باپ کو سدس مال اسبا یعنی سدس بھی ملے گا اور اسبا بھی ملے گا. اور بالکل اولاد نہ ہو یعنی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے تو اس وقت جو باپ ہے وہ اسبا بن جائے گا. یہ سب سے پہلے باپ کی جو صورت ہے وہ ہے. اس کے بعد ہے دادا. دادا کی یہی وراثت ہے. باپ کو دادا والی ہی وراثت ملے گی, صرف ایک صورت بڑھ جائے گی, محروم. جب میت کا باپ موجود ہو یعنی ادھر باپ بھی زندہ تھا میت کا اور دادا بھی زندہ ہے تو یہ وراثت باپ کی طرف منتقل ہو رہی ہے. اگر باپ زندہ نہیں میت کا دادا زندہ ہے تو یہی وراثت دادے کو منتقل ہو جائے گی. لیکن اگر باپ زندہ ہے تو پھر دادا محروم ہو جائے گا, یعنی دادے کی ایک صورت بڑھ گئی محروم ہونے والی. جی, باپ اور دادا کی وراثت ایک ہے, صرف دادا میں ایک چیز کا اضافہ کریں گے کہ دادا محروم ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ اس میں باپ اور دادا, ایک مرد فوت ہوا ہے, ایک میت, کوئی ایک میت ہے, اس نے اپنے ورثاء میں اس کا سارا خاندان ختم ہے, کوئی اس کا وارث نہیں, اس کے خاندان میں صرف باپ اور دادا ہے. یہ دو ہی فرد اس کے خاندان کے بچے ہیں رشتہ داروں میں, باپ اور دادا. تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ میت کی اولاد بالکل نہیں ہے تو باپ اسبا بن گیا اور دادا محروم ہو گیا. یہ ان دونوں کی وراثت ہمیں معلوم ہونا شروع ہو گئی. اگر ایک میت باپ اور بیٹا چھوڑ کر گئی ہے, باپ اور بیٹا, اب بیٹا ہم نے پڑھا ہے اسبا, تو جب بیٹا آ جائے تو میت کا باپ صاحب فرض بن جاتا ہے. تو اس کا کتنا حصہ ہے بیٹے کی موجودگی میں؟ چھٹا, سدس 1/6, اور باقی سارا مال بیٹا لے جائے گا کیونکہ وہ اسبا ہے, تو بیٹا اسبا بن جائے گا. جی, کسی کا کوئی سوال ہو ایک بار پھر. یہ یعنی میت نے صرف اپنے ورثاء میں باپ اور بیٹا چھوڑا ہے تو باپ اس وقت بیٹے کی موجودگی میں اسبا نہیں بن سکتا, صاحب فرض بنے گا. تو صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے اس کو کیا ملا ہے؟ سدس. اور بیٹا یہ اسبا ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے اسبات بن نفس میں سب سے پہلے بنوت. اب یہاں ہم اسی کو ایک مزید, اس نے اپنا باپ بیٹا اور بھائی چھوڑا ہے تاکہ اسبا کی بھی ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے. تو باپ کو سدس ملا اور بیٹا اسبا بن گیا اور بھائی بنوت ابوت, بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے اور آگے اخوت. اخوت اس وقت محروم ہو جائے گی, بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. امید ہے انشاءاللہ یہ دونوں ورثاء کی وراثت آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو یعنی باپ کسی صورت محروم نہیں ہوتا, باپ کو یا سدس ملے گا یا سدس مع الاسبا ملے گا یا اس کو اسبا ملے گا. دادا جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے, باپ کی موجودگی میں دادے کی کوئی وراثت نہیں ہے. یہ دو مرد ہیں. اس کے بعد تیسرا مرد ہے خامد. خامد ہوتا ہے بیوی کا, تو بظاہر بات ہے یہاں کوئی
بیٹی ہو تو پھر بیٹی پر ابھی ہم نہیں گئے. ابھی صرف باپ اور دادا کی وراثت سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بیٹی کی صورت میں جو باپ کو ملنا ہے وہ سدس مع الاسبہ ملنا ہے. ٹھیک ہے, وہ جب بیٹی کی بات آئے گی پھر باپ کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح جب باپ کو اکیلا اسبہ دیا جائے گا تو کس جگہ محروم بھی ہو سکتا ہے بیٹی کے ساتھ اسبہ محروم. جب باپ کو اکیلا اسبہ دیا جائے گا تو کس جگہ محروم بھی ہو سکتا ہے. نہیں, باپ نہیں محروم ہوتا. بیٹی کے ساتھ اسبہ مع سدس ملنا تو زیادہ نہیں ہو گیا؟ نہیں, زیادہ نہیں ہوا. بیٹی کو زیادہ ہی ملتا ہے یا اس کے برابر ملتا ہے, باپ کو زیادہ نہیں ملتا. جی خامد, یہ انشاءاللہ جب ساری آ جائیں گی تو آپ کے سامنے آ جائے گی. میں مثالیں اس لیے نہیں دے رہا کہ ہم جو ہے یہاں سے کسی اور طرف نہ چلے جائیں. اگر باپ نہیں تو کیا دادے کو مال ملے گا؟ جی دادے کو ملے گا. باپ نہیں ہے تو دادے والی ساری وراثت اس کو مل جائے گی. یعنی وہ سدس لے گا. بیٹا ہے, اگر بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے تو سدس مع الاسبہ. اگر بیٹا بیٹی دونوں نہیں ہیں تو وہ باپ جو ہے وہ اسبہ بن جائے گا. تو اسی طرح اگر باپ نہیں ہے تو دادا یہ ساری وراثت لے لے گا. باپ کی موجودگی میں بس دادا کو نہیں ملنا. خامد, تو میت یعنی عورت جو ہے وہ فوت ہو جائے, اس مرد کی خامد کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو دو صورتیں ہوں گی. یا تو اس میت نے اپنی اولاد چھوڑی ہے یا اولاد نہیں چھوڑی. اگر میت کی اولاد ہے نہیں ہے, بالکل اولاد نہیں ہے, شادی ہوئی ایک جگہ, دو جگہ, تین جگہ, چار جگہ, طلاق ہوئی, آگے اس کا خامد کہیں فوت ہو گیا, چلتی چلتی چوتھی جگہ پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ کسی ایک جگہ پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ نہیں نوازا. اس کے بطن سے, اس کے رحم سے کوئی وجود دنیا میں نہیں آیا. تو جب یہ فوت ہوئی تو جس خامد کے عقد میں یہ ہے اس خامد کو اس کا نصف ملے گا. جب میت کی اولاد نہ ہو. یہ اولاد کا خیال ہم نے خامد کا نہیں کرنا, میت کا کرنا ہے, اس بیوی کا. بیوی کی اولاد نہ ہو تو بیوی کے خامد کو نصف ملتا ہے. اور اگر بیوی کی اولاد ہو, بے شک اس کے خامد سے ہو یا کسی اور خامد سے, پہلے ایک جگہ نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دے دی. اب اس کی اولاد موجود ہے لیکن خامد فوت ہو گیا, اس نے آگے کہیں اور شادی کی, وہاں اس کی اولاد کوئی نہیں ہوئی, لیکن اس کے بطن سے اولاد دنیا کے اندر موجود ہے پہلے خامد سے. تو اس خامد کو جو اب اس کا وارث بن رہا ہے اس کو ربع ملے گا. جب میت کی اولاد ہو تو خامد کو ربع. اسبا کل کا لیکچر ہے جی. تو جب میت کی اولاد نہ ہو تو خامد کو نصف, اور جب میت کی اولاد ہو تو خامد کو ربع. یہ اولاد کا تعلق عورت کے ساتھ ہے, میت کے ساتھ ہے. اگر اس عورت کی اولاد بے شک اس خامد سے یا اس سے پہلے متوفی یا جس سے یہ متعلقہ ہے اس سے بھی اس کی اولاد ہے تو اب موجودہ خامد کو ربع ملے گا, بے شک اس خامد سے اس کی اولاد ہو یا نہ ہو. جی, اس خامد کے حوالے سے کسی کا ہے سوال تو کر لیں. جی سمجھ آ گئی سب کو؟ کوئی سوال ہو بیٹا تو کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. ربی یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام. نمبر 4 پر ہے اخیافی بھائی.
یہ خیافی نہیں، مادری، یہ ویسے لفظ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. باقی نصف کہاں جائے گا؟ باقی نصف کا بھی انشاءاللہ کرتے ہیں. ابھی تو کتنے 3 پڑھے ہیں ورثاء، باقی ورثاء نہیں آنے، ان کو ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مادری بھائی، خیافی کہتے ہیں مادری بھائی کو. یعنی ایک آدمی فوت ہوا، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی حقیقی بھائی ہے نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے. اس نے، مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں، اس کا ایک مادری بھائی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کی ماں نے 2 شادیاں کی تھی، تو ایک شادی سے ایک خامد سے یہ پیدا ہوا، وہاں سے اس کا باپ فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، آگے اس نے جا کر شادی کہیں اور اس کی والدہ نے کروا لی، تو وہاں سے پھر اللہ نے اس کو بھائی عطا کر دیا. تو یہ دونوں بھائی آپس میں مادری لگتے ہیں. اب حسن اتفاق یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں بس یہ 2 بھائی مادری زندہ رہ گئے، ٹھیک ہے، یا 2-3 بھائی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہن اور بھائی مادری دے دیے ہیں. یہ اکیلا فوت ہوا، پیچھے بہن بھائی چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، مادری بھائی اکیلا ہو، یعنی میت کا صرف دنیا میں مادری بھائی ہے، تو اس وقت اس کو سدس ملے گا. 1/6 سدس. یہ آپ نے ابھی پریشان نہیں ہونا کہ 1/6 اس کو کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، باقی کہاں جائے گا. آواز کٹ رہی ہے، نیٹ کا کوئی پرابلم ہوگا جی. اللہ تعالیٰ، اکیلا مادری بھائی میت کا ہو تو اس کو سدس ملے گا. اگر 1 سے زائد ہو، ایک سے زائد ہو تو پھر اس وقت ان کو ثلث ملے گا. 1/3. اگر اکیلا مادری بھائی ہے تو اس کو 1/6، اور اگر 1 سے زائد ہے تو اس کو 1/3 ملے گا. اسی طرح اگر میت کا مادری بھائی زندہ ہے، وارث بن رہا ہے، لیکن میت کا باپ یا بیٹا زندہ ہے، تو اس صورت میں مادری بھائی بھی محروم ہو جائے گا. جیسے دادا محروم ہے، اسی طرح باپ کی موجودگی میں جو مادری بھائی ہے وہ بھی محروم ہو جائے گا. بیٹا ہو تب بھی یہ محروم ہو جائے گا. تو اکیلا ہوگا تو سدس ملے گا، 1 سے زائد ہو تو اس کو ثلث ملے گا، اور اگر محروم کیسے ہوگا، یعنی اس کو کچھ نہیں ملے گا. محروم ہونے کا یہی مطلب ہے. ابھی ہم مثال حل کر لیتے ہیں ایک، ابھی 5 منٹ ہیں. یہ لکھ لیا تھا سب نے، کاٹ ہی دیا. چلے پوچھ لینا اگر کوئی. میت نے اپنے ورثاء میں چھوڑا ہے باپ، مادری بھائی، بیٹا بھی ساتھ لے آئے. اب ایک میت چھوڑ کر گئی ہے باپ، مادری بھائی اور بیٹا، تو بیٹے کی موجودگی میں باپ کو ملنا ہے سدس. اب جب میت کا باپ یا بیٹا زندہ ہو تو مادری بھائی ہو جاتا ہے محروم، تو بیٹا کیا ہے؟ اسبا. اس طرح وراثت تقسیم ہو جائے گی. جی
یہ جو 4 حصے ہم نے پڑھے ہیں، اب یہاں پر ہم خامد بھی لے آتے ہیں. جی، میت چھوڑ کر گئی ہے، خامد باپ مادری بھائی بیٹا، تو خامد کو کیا ملے گا؟ میت کا بیٹا موجود ہے تو اس صورت میں خامد کو ربع ملے گا، 1/4، 1/6، اور یہ محروم اور یہ کل مال لے جائے گا، باقی جو بچے گا ان کو دے گا. اس میں کسی کو کوئی سوال کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے. مستقل مزاجی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ آسانی کا سبب بنے گی. تو زیادہ سے زیادہ آپ کوشش یہ کریں کہ متعلقہ جو ہمارا ہوگا سبق کے متعلقہ جو سوال ہے وہ آپ ضرور کریں. آگے سے جو سوال ہیں وہ تو بالکل نہ کریں، کیونکہ اگر آگے چلے جائیں گے تو جو اصل جگہ ہے، اصل چیز ہے، وہ ہم بھول جائیں گے یا ہم اس سے کٹ جائیں گے. فیس بک پر جو مادری بھائی کو کیوں محروم کیا گیا ہے؟ جی، محروم کیوں کیا گیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے بنوت، ابوت، اخوت، یہ تو آپ نے پڑھے ہیں نا اسبا. تو اسبا، ایک اسبا کی موجودگی میں دوسرا اسبا وارث نہیں بنتا. تو بیٹا بھی اسبا موجود ہے، اگر بیٹا نہ ہوتا تو باپ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو مادری بھائی دونوں کے سبب محروم ہو جائے گا. کبھی جب وارث ہو تو ضعیف کو کچھ نہیں ملتا، کبھی رشتہ موجود ہو تو کمزور رشتے کو کچھ نہیں ملتا. جیسے باپ کی موجودگی میں میت کے بھائی کو کچھ نہیں ملتا، اور بھائی کی موجودگی میں میت کے جو ہے چچا کو کچھ نہیں ملتا. ہمارا ٹائم تقریباً الحمدللہ ہو چکا ہے. تو یہ مردوں کی آج ہم نے وضاحت کی ہے. کل انشاءاللہ اصحاب الفروض میں جو عورتیں ہیں، اسبا کے بارے میں ایک بار پھر بتا دیں. جی، اسبا کے بارے میں آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ جی انشاءاللہ سوال میں رات کو ہی، بس رات میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا تھا، اس کی معذرت بھی. اسبا بتا دیں پلیز. مادری بھائی کا بتا دیے. اسبا لغوی معنی اس کا سمیٹنا ہے، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا. اسبا جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے سمیٹنا، گھیرنا، اکٹھا کرنا. جی، تو اسبا جو ہے یہ وہ ورثاء ہیں جن کا شریعت اسلامیہ نے حصہ مقرر نہیں کیا. یہ جو 6 حصے آج ہم نے پڑھے ہیں، ان 6 میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی بیٹا نہ نصف لے گا، نہ ربع لے گا، نہ سمن لے گا، نہ ثلث لے گا، نہ ثلثان لے گا، نہ ہی یہ سدس لے گا. کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. تو یہ اسبا قریبی وارث ہوتے ہیں، لیکن جی ایک منٹ میں دیکھتا ہوں سوال. ان کی وراثت شریعت اسلامیہ نے مقرر نہیں کی، اور یہ سمجھ لیں نفع نقصان کے مالک ہو جاتے ہیں میت کے. ٹھیک ہے، جو اسبا ہوتے ہیں یہی میت کے نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں، اور جو اس کے قوی ورثاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ان کے اسبا بنایا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بیٹا زندہ ہو تو باقی تینوں محروم تصور ہوں گے. جی یہ میں نے کہا تھا بطور اسبا محروم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جو بطور اصحاب الفروض ہے وہ ملے گا، وہ تو اسبا سے پہلے صاحب فرض کو ملنا ہے. باپ جو ہے یہ اسبا نہیں بن سکتا بیٹے کی موجودگی میں. باقی بھائی اور چچا ان کا صاحب فرض ہونے کے اعتبار سے کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ بالکل محروم ہو جائیں گے. بیٹے کی موجودگی میں باپ اسبا نہیں بن سکتا، اسبا سے محروم ہو جائے گا، صاحب فرض ہونے کے ساتھ وہ لے لے گا. یہ مطلب ہے تینوں محروم ہوں گے. جی کسی کا کوئی اور سوال؟ ٹائم اوپر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے اس کام میں برکت پیدا فرمائے، فہم جو ہے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، ذوق اور شوق اللہ خالق کائنات ہمیں عطا فرمائے، اور اس علم کے لیے اللہ ہمیں شرح
صدر عطا فرما دے، ہمیں بات سمجھنے سمجھانے کی صحیح جو توفیق ہے اللہ خالق کائنات اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔